صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے والے بزرگوں اور نوجوانوں، عالم کے اندر بسنے والے جتنے لوگ ہیں، جتنی جماعتیں، جتنے فرقے اور جتنے ادیان اور مذاہب ہیں، وہ اپنے اعتقاد کے مطابق عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آپ کے اس عمل کا مقصد کیا ہے، تو آپ کو وہ جواب دیں گے کہ اس مقصد سے ہمیں رب العالمین کی رضا اور اس کا قرب مقصود ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر عامل اور عمل کے اندر بنیادی خرابی موجود ہوگی تو وہ نہ تو عمل قبول ہوگا اور نہ ہی رب العالمین کی رضا اور قرب نصیب ہوگا۔ قرآن مقدس نے عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں بتائی ہیں۔ جب یہ پائی جائیں گی تو اس کے بعد ہر انسان کا عمل قابل قبول ہوگا۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جس آدمی کی نیت بھی درست ہوگی اور سنت کی تابعداری بھی وہ کرنے والا ہوگا اور ایماندار بھی ہوگا، یہ 3 شرطیں اگر اس کے اندر پائی گئیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا عمل قابل قبول ہے۔ ان میں پہلی شرط ایمان ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرو، قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، کہ ہر عمل کے لیے ایمان شرط ہے۔ یہ ایمان بمنزل بنیاد کے ہے، ایمان بمنزل روح کے ہے۔ یہ انسان کا جسم حرکت کر رہا ہے، انسان کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، انسان کے کان سماعت کر رہے ہیں، انسان کی آنکھ دیکھ رہی ہے، انسان کے پاؤں زمین پر چل رہے ہیں، انسان کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں۔ اگر جسم سے روح نکال لی جائے تو سارا دھڑا بے جان ہو جائے گا۔ تو ایمان کی مثال بھی ایسے ہی سمجھ لیجئے، اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہوگا تو تمہارے عمل قابل قبول ہوں گے، اگر تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا تو تمہارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر ایمان کے 70 شعبے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا شعبہ رستے سے کوئی کانٹا ہٹا دینا، رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ پھر ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفصیل بتائی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا مل ایمان و یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے رب پر ایمان لانا ہے۔ اب رب العالمین پر کیسے ایمان لے کر آنا ہے؟ رب العالمین کو تو وہ لوگ بھی مانتے تھے کہ جن کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہ ہوا۔ مشرکین مکہ
جو بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے، جو بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، جو بیت اللہ کی صفائی کیا کرتے تھے اور مساجد کو تعمیر کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی قرآن کریم نے کہا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ مسجد تعمیر کرنا یہ بیکار ہے، اولئک حبطت اعمالہم، کیونکہ ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ اب رب کو تو کفار بھی مانتے ہیں، لیکن رب کے اوپر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے دوستو، تمام انبیاء یہی دعوت دیتے آئے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ رب کے اوپر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی ذات کے اندر، اس کو اپنی صفات کے اندر وحدہ لا شریک ماننا ہے، نہ کوئی اس کی ذات کے اندر شریک ہے اور نہ کوئی اس کی صفات کے اندر شریک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، رب العالمین فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی جنا ہے اور نہ وہ خود جنا گیا ہے۔ جس طرح رب العالمین اپنی ذات کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح وہ اپنی صفات کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اب ہم ہر نماز کے اندر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، جس سے مدد مانگی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے اندر دو صفتیں ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ نمبر ایک کہ مشکل کشا بھی ہو، مختار کل ہو اور ہر چیز کو جاننے والا ہو، اور یہ صفتیں اگر پائی جاتی ہیں تو صرف میرے رب کے اندر پائی جاتی ہیں، جو ہر کسی کی مشکل بھی دور کرنے والا ہے اور ہر وقت ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔ اور یہ دو صفتیں میرے رب کے علاوہ نہ کسی نبی کے اندر پائی جاتی ہیں اور نہ کسی ولی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ارے ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، جس طرح میرا رب اپنی صفات کے اندر لا شریک ہے، آپ بھی لا شریک ہیں، لیکن رب کی صفات میں آپ شریک نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یوسف کا حسن بڑا تھا، ان کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنا جگر بھی کاٹ دیتی۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس آخر الزمان نبی کی اتباع کرنے والے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا عطر نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی خوشبو نہیں ہے جو میرے نبی کے پسینے کا مقابلہ کر سکے۔ میرے نبی کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن موازنہ کیا کہ آپ کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے یا 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے، آپ کے چہرے کی روشنی زیادہ ہے یا 14ویں کے چاند کی روشنی زیادہ ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں رہا اور جب 14ویں کا چاند آیا تو میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھا اور پھر آپ کے چہرے کو دیکھا۔ میں بار بار دیکھ کر میرا دل اس بات پر مجبور ہو گیا کہ اگر چاند بھی روشنی لے گیا ہے تو میرے محمد سے چھین کر لے گیا ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔
لیکن میرے دوستو آپ بھی رب کی صفتوں میں شریک نہیں ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے میرا محبوب اگر ہم تجھے کوئی تکلیف دینا چاہیں فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لَهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر ہم تجھے کوئی بھلائی دینا چاہیں تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب اعلان کر دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ اعلان کر دیجئے کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ آپ کی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے فرمایا بیٹی اچھے عمل کر لو، قیامت کے دن اپنے عمل سے جنت میں جانا ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب جب وفات کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہا کہ اپنے چچا کو دعوت دیجئے کہ شاید آپ کا چچا کلمہ پڑھ لے۔ آپ نے اپنے چچا سے آ کر کان میں کہا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے، ابھی اسرائیل آنے والا ہے، میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، میں قیامت کے دن تیری انگلی پکڑ کر تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن چچا نے کہا اگر اب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کہیں گے موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس وجہ سے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ کا چچا بغیر ایمان کی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اٹھائیے کنز الایمان، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب، ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یہ آیت کے ساتھ بھی یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو آپ کو بڑا دکھ ہوا کہ میرے چچا نے میری خدمت کی ہے لیکن کاش کے کلمہ نہ پڑھ سکے، لیکن رب العالمین نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرا محبوب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام رستہ دکھانا ہے، باقی منزل مقصود تک پہنچا دینا یہ میرا کام ہے۔ آپ تو رستہ دکھا سکتے ہیں، آپ ہادی ہیں، آپ دائی ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ رستہ دکھا دیں، باقی کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو کیا پتہ چلا کہ مشکل کشا آپ بھی نہیں ہیں،